میرا نام بلقیس ہے، میں میٹرک میں پڑھتی ہوں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو میں نے سوچا کہ اپنی خالہ کے ہاں کچھ دن گزار آتی ہوں۔ میری خالہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زین علی تھا۔ زین بچپن سے ہی بہت زیادہ شرارتی تھا کیونکہ میں 2 سال بعد جا رہی تھی اپنی خالہ کے گھر، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ اب اس کے طور طریقے کیسے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور حسن و جمیل نازک سی تھی۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے چھٹیاں گزارنے کے لیے خالہ کے ہاں جانا ہے، تو ابو نے کہا صبح تمہیں میں چھوڑ آؤں گا۔ میرے ابو کا ایک بہت بڑا سا شو روم گاڑیوں کا اور ہمارے کافی زیادہ اچھے کاروبار بھی تھا۔ پہلے تو امی نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن بعد میں امی کا ارادہ بدل گیا اور مجھے ابو اکیلے ہی خالہ کے گھر چھوڑ دیے۔ ابو مجھے چھوڑ کے آئے تو میں نے زین سے کہا کہ مجھے کھیتوں میں گھما پھرا کر لاؤ کیونکہ مجھے کھیت دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو خالہ نے زین سے کہا کہ بلکہ اس کے کھیت میں لے جاؤ، ادھر کوئی شرارت مت کرنا جس سے اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے زین سے کب محبت ہو گئی۔ میں تو اسے دن چونک گئی جب زین نے مجھے پرپوز کیا اور مجھے کہنے لگا میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن تمہارے بنا رہ نہیں سکتا، تم ایسے میرے ساتھ شادی کر لو۔ مجھے پرپوز کرنے سے پہلے ہی زین نے مجھے پرپوز کر دیا تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی دل ہی دل میں کہ زین مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو میں نے زین سے کہا کہ میں اپنے ابو سے بات کروں گی، تم اپنی امی سے بات کرنا۔ 10 دن گزرنے کے بعد میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ مجھے اب واپس جانا چاہیے اپنے گھر، تو زین نے کہا کہ کچھ دن اور رک جاؤ پھر چلی جانا۔ اب زین سے کیونکہ میں محبت کرتی تھی اور اس کی باتیں بھی نہیں ٹال سکتی تھی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں رات کو چھت پر سو جاتی ہوں کیونکہ اوپر کافی زیادہ ٹھنڈ ہوا چلتی ہے۔ ایک رات میں سو رہی تھی، زین بھی اچانک اوپر آ گیا۔ میری خالہ اور خالو نیچے سو رہے تھے۔ زین مجھ سے پیار بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ پلیز آج میں ایک کس دو، موقع بہت اچھا ہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا کہ شادی سے پہلے یہ کام کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ زین اپنی ضد کر رہا تو کہنے لگا مجھے آج کس سے لے کر ہی جانا ہے۔ مجھے یہ تھوڑی ہی پتہ تھا کہ کس بہانے سے اس کی نیت کچھ اور ہے، لیکن جب اس کی کافی زیادہ ضد کرنے کے بعد میں نے حامی بھر لی، چلیں ٹھیک ہے لیکن 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے اپنے ہونٹ میرے پر رکھ دیے۔ میں اس کی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی اور خود کو قابو میں بھی نہیں پا رہی تھی۔ زین نے اچانک مجھے نیچے لٹایا اور میرے ساتھ ٹورنامنٹ انجوائے کرنے لگا۔ میں جوش میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ مجھے زیادہ مزہ بھی آ رہا تھا کیونکہ زندگی میں میں نے آج تک اس طرح کا مزہ بھی نہیں لیا تھا جو اس رات مجھے آ رہا تھا۔ پھر زین نے 10-15 منٹ لگائے، میں بس سے کہہ رہی تھی اور اندر ہی اندر میں بس ایک گناہ ہو گیا کہ زین نے اپنی پانی میرے اندر چھوڑ دیا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے یہ بات ذہن میں زین کو بتائی تو زین نے مجھے کہا ٹینشن نہ لو، میں تم سے گولیاں لا کر دوں گا، وہ لازمی لے آنا، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ زین نے مجھے گولیاں لا کر دی اور میں نے وہ استعمال کی تو اس میں بالکل اندر سے کلیئر ہو گئی۔ اور پھر وہ 2 دن گزرنے کے بعد زین نے بھی پھر ٹورنامنٹ کا کہا لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا اور میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے اب زین کو کہیں کہ چھوڑ آئے۔ زین مجھے اپنے گھر چھوڑ آیا۔ جب میں اپنے گھر گئی تو رات کو مجھے بالکل نیند نہیں آتی تھی، میں ہر وقت زین کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ پھر میں نے ایک دن مجھے ابو نے بتایا کہ زین کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں نے زین کو کال کی کہ ایسا میرے ساتھ مت کرو، میں کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ زین نے کہا وہ تو بس ایک ٹائم پاس تھا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اب کسی اور سے پیار کرتا ہوں۔ اس طرح مجھے پتہ چل گیا کہ زین نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے اور میں بلا وجہ کسی پر اندھا اعتبار کر بیٹھی تھی، حالانکہ آج کے اس دور میں ایسا عام ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو کوشش کریں ان کی شادی جلدی کر دیں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔